نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، آنکھوں کے سامنے رہے بس صورت حضور کی، سو بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل، سو بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل، یا رسول اللہ سو بار اور آپ کے قربان جائیں۔ میرا محترم عزیز ہوں، کسی بھی انسان سے محبت کرنے کی وجوہات تین ہوتی ہیں، یا تو اس میں کوئی کمال ہوگا، یا تو اس کے اندر خوبصورتی ہوگی یعنی جمال ہوگا، یا تو نوال یعنی سخاوت اس انسان کے اندر بہت زیادہ ہوگی۔ اور اگر کسی شخصیت کے اندر یہ تینوں کی تینوں چیزیں موجود ہوں تو پھر محبت کرنے کا حق نہیں بنتا بلکہ محبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمالات میں بے مثال، اور جمال کی تو بات ہی کرنا کسی بشر کی زبان کی فرمایا کہ ہمت نہیں ہے۔ اور نوال دیکھا جائے تو میرے دوستوں آج جتنی بھی یہ فرمایا ایمان کی عطائیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی نہ صرف نشانی ہے بلکہ مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اور اس حق میں میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہی صحیح طریقے سے ادا کیا۔ ایسا ادا کیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات رات کو جب ہم اٹھتے تھے تو ہماری طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتی تھی، اور طبیعت کے اندر ایک بوجھل پن پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے گھر کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب فجر کی نماز کے لیے روضہ مبارک سے تشریف لائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے فجر کی نماز کے لیے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صحابہ اکرام بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے وہ اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ موت کے بالکل قریب آ گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب آئے اور آ کر پوچھا، اَلَكَ حَاجَّةٌ، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا کہ ہاں، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ چنانچہ دوسرے صحابی نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اٹھا کر میدان کے اندر اللہ کے رسول کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخرکار ایک جگہ ذرا مجمع لگا ہوا دیکھا، وہاں جا کر فرمایا کہ اس کو کھڑا کر دیا اور اس زخمی صحابی کو کہا کہ آپ کے مطلوب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس زخمی نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور کلمہ پڑھ کے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں اور خصائص بے شمار ہیں۔ صحابہ کرام کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتا ہے، صحابہ کرام کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دعا کرتے کرتے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں نکلنے لگی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا رونے لگے۔ قریب جا کر ایک صحابی نے جب کان لگایا تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے میرے مولا، تیرے محبوب نے تیرے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور ابوبکر تیرے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے جو ابوبکر کر نہیں سکتا۔ اے اللہ، تو اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرنے والا بن جائے۔ جب صحابہ اکرام نے اس دعا کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو ایسے خرچ کرتے تھے جیسا کہ کوئی اپنا مال خرچ کیا کرتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتیں بھی اپنی جگہ تھی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی تیاری کر کے گھر سے نکلنے لگے تو امہات المومنین میں سے چند امہات نے کہا کہ اللہ کے رسول، گھر کے اندر اتنا بھی میسر نہیں ہے کہ کوئی میٹھی چیز پکا دی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انتظام کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب اس بات کی خبر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کی نماز پر جانے سے پہلے ہر امہات المومنین کے گھر میں ایک اونٹ پورا فرمایا لدا ہوا ساز و سامان کا بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دینا۔ میرے محترم عزیزوں، یہی وہ عثمان بن عفان تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر جب گھر تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول کے چہرہ انور کے بجائے قدم مبارک کو دیکھنے لگے اور زبان کو ہلانے لگے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ عثمان کی نظر چہروں پر نہیں بلکہ قدموں پہ پڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، ہمارے قدموں کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے عثمان کے گھر آنے کے لیے دعوت کو قبول کیا تو عثمان نے یہ ارادہ کر دیا کہ آپ کے جتنے قدم میرے گھر میں پڑیں گے میں اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھنے کا وقت آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی صلح نامہ لکھ دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ صلح نامہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ اب جب مشرکین نے یہ بات سنی تو بالکل آگ بگولا ہو گئے۔ کہ علی کیا لکھنے لگا؟ یہاں لکھ ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ، کہ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے لکھا جا رہا۔ ارے اگر ہم محمد کو نبی مان لیں، رسول مان لیں، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم رسول نہیں مانتے اسی لیے تو صلح نامہ لکھوا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر علی بن طالب سے فرمایا کہ علی محمد الرسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب سے قلم چھوڑ کے فرمایا یا رسول اللہ، علی تو مٹ سکتا ہے، آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹ سکتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ایسے ایسے عشاق بھی گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ان کے سر کے جو بال تھے گھنگریالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اکثر و بیشتر یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ نہانے کے بعد اپنے سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے جو بال تھے وہ ایسے تھے کہ درمیان سے بال نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ایک طرف کر دیتے تھے۔ رکھنے کی دو تین روایتیں آتی ہیں، کندھوں تک بھی گئے ہیں بالوں کو، کانوں کی لو تک بھی گئے ہیں، آدھے کانوں تک بھی گئے ہیں، لیکن بہرحال درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو الگ الگ کر دیا کرتے تھے۔ وہ صحابی اکثر یہ فرمایا کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کے بال جدا ہو جائیں، لیکن گھنگریالے ہونے کی وجہ سے وہ بال الگ نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن نہ جانے اس عاشق کے دل میں کیا بات آئی، اس نے فرمایا کہ ایک سلاخ کو گرم کیا، لوہے کی سلاخ کو جو ہے آگ پہ گرم کیا اور اپنی پیشانی پہ رکھ کر اپنے سر کے بیچ تک اپنے سر کو داغ دیا۔ اب پورا کا پورا سر جل گیا، بال جل گئے، کھال تک جل گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ اب ہنسی ہنسی جب گھر سے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا کر دیا؟ ارے کہا میری مانگ نہیں نکلتی تھی اللہ کے رسول کے جیسی، میں بڑی کوشش کرتا تھا، میرے سر کے بال اللہ کے رسول کے بال جیسے نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو نے بال کے ساتھ کھال کو بھی جلا دیا؟ ارے کہا لوگوں تمہیں یہ کھال نظر آ رہی ہے، اس کی تکلیف نظر آ رہی ہے، ارے کہا یہ تکلیف تو دور ہو جائے گی لیکن اب موت تک میرے یہاں بال نہیں آئیں گے، اور جب بھی میں شیشہ دیکھوں گا تو مجھے اپنے سر کے بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظر آئیں گے۔ آج میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، سوچیں وہ لوگ کہ ایک طرف یہ صحابی اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اللہ کے رسول سے شفاعت کی درخواست کر رہا ہے، ایک طرف وہ فرمایا مسلمان کھڑا ہے جو کسی فرمایا کہ ہندو بنیے کے فرمایا طریقے پر چل کر اپنے سر کے بالوں کو بناتا ہے، کسی یہودی کے طریقے پر اپنے سر کے بالوں کو بناتا ہے۔ ظلم پر ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اوپر فرمایا کہ یہ زبردستی ان کے بالوں کو جو ہے غیروں کے طریقوں پر بنایا جاتا ہے۔ اب وہ تو اپنا سر دکھا کر اللہ سے شفاعت کروا لے گا کہ میرا مولا یہ سر جلایا ہے اور تو کچھ نہیں، لیکن سر تیرے محبوب کی محبت میں جلایا ہے، ہم کیا چیز دکھا کر اللہ سے کہیں گے کہ تیرے نبی سے شفاعت کروا لے؟ اس دن میرے دوستوں اور بزرگوں بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن دیا ہے کہ ہم سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ یہ تو مردوں کی داستانیں ہیں، اگر آپ عورتوں کی زندگیوں کو ٹٹولیں تو وہاں بھی لامحدود داستانیں ملتی ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بات جب مشہور ہوئی اور قافلہ واپس آیا تو ایک عورت کے کان میں یہ بات پڑی۔
اب وہ عورت دوڑتی ہوئی قافلے کے اندر گھسی، پہلے کوئی جاننے والا بنا تو پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ کہا ان کا تو پتہ نہیں، لیکن تیرے باپ کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے، جا کے اٹھا لے۔ وہ آگے بڑھ گئی، دوسرے سے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا یہ تو پتہ نہیں، تیرے بھائی کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے، احد میں جو ہے وہ شہید ہو گیا، اسے جا کے اٹھا لے۔ تیسرا ملا، تیسرے سے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا پتہ نہیں، لیکن تیرے شوہر کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے، اسے جا کے اٹھا لے۔ جب چوتھے کے پاس گئی تو کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہیں اور پیچھے آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت گئی اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ دیا اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کی زیارت کے بعد ہر مصیبت کا برداشت کرنا آسان ہے۔ میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، وہ مائیں بھی گزری ہیں اور فرمایا کہ جن کے لخت جگر، فرمایا کہ جب ان کی گود میں ہوا کرتے تھے تو ان کے دل کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ کس طرح میرا یہ لخت جگر اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ قصہ مشہور ہے، لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ ان کی داستانیں جتنی عرض کی جائے، جتنی بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ کہ ایک مرتبہ جہاد کی آواز لگی، ہر گھر سے ایک مرد نکلنے لگا، ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، باپ اور شوہر پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، نہ جانے دل میں کیا بات آئی، اپنے آنسوؤں کو پہنچا اور اٹھ کر اللہ کے رسول کے سامنے گئی اور لے جا کر اپنے لخت جگر کو جو دودھ پیتا تھا اللہ کے رسول کی گود میں ڈال دیا۔ کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ جہاد کے لیے حاضر ہے، میرا بچہ جہاد کے لیے حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرے گا؟ کہ کوئی مجاہد تو ہوگا کہ جس کے پاس تلوار ہوگی لیکن ڈھال نہیں ہوگی، اس فرمایا کہ میرے بچے کو اس کے سینے سے باندھ دیجیے گا کہ اس مجاہد پر آنے والے تیر اور تلوار میرے بچے کو لگیں اور میرا بچہ جام شہادت نوش فرمانے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے بھول جائے میرے دوستوں، کہ جو فرمایا کہ غزوہ احد کے دن اپنے چار جوان بچوں کو یہ بات کہتی ہے کہ نہ تمہاری ماں نے کبھی کوئی برا کام کیا ہے اور نہ تمہاری ماں پر کوئی تہمت لگائی گئی ہے، اپنی ماں کو رسوا نہ کرنا۔ چاروں بچے بے چین، کہا امی جان ایسی کیسی باتیں آپ کرنے لگی ہیں، ہم آپ کو کیوں رسوا کرنے لگے؟ کہا اگر تم میں سے میرا کوئی بھی بچہ میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر آ گیا تو وہ اپنی ماں کو رسوا کرنے کا سبب بن جائے گا۔ زمین اور آسمان نے وہ دن دیکھا کہ ایک ہی دن خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں بیٹے شہید ہوئے اور ان کی زبان کہہ رہی تھی کہ کل خنسہ قیامت کے دن 4 شہیدوں کی ماں کے ذریعے بلائی جائے گی۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر دیکھیں، فرمایا مشکل سے 11 سے 12 سال عمر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا تو چند بچے جمع ہیں، ایک بچہ درمیان میں اذان دے رہا ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، سب بھاگ گئے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، اللہ کے رسول نے آواز دی، کہا لڑکے یہاں آؤ۔ چنانچہ وہ قریب آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب بتاؤ بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ کہا نہ کچھ نہیں، کہا وہ اذان سناؤ جو تم دے رہے تھے۔ جب وہ منع کرنے لگا تو اللہ کے رسول نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا اب بتاؤ۔ ابو محذورہ کہتے ہیں جب مجھے احساس ہوا کہ اب سنائے بغیر گزارا نہیں تو میں نے اذان دینا شروع کی، اور فرمایا اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے مذاق اڑا رہا تھا اذان کا اور بلال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ جب میں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو میرے دل کی کیفیت جو ہے بالکل تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے میرے بال چھوڑ دیے اور کہا جاؤ۔ ابو محذورہ نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جائیں؟ اب تو جہاں آپ جائیں گے وہاں ابو محذورہ جائے گا۔ یہ قصہ 12 سال کی عمر میں پیش آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت تک انہوں نے کبھی اپنی پیشانی کے بال نہیں کٹوائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو پکڑا تھا، لہذا تبرک کے لیے انہوں نے اس بالوں کو ہمیشہ اپنی جگہ قائم رکھا۔ آج میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، محبت کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو محبت کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، تصور بھی نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کام میں بڑا مصروف نظر آ رہا ہے، کام میں بڑا مصروف نظر آیا ہے۔ کہا عبداللہ اللہ کے رسول کی زیارت کی؟ کہا نا امی جان۔ کا کتنے دن ہو گئے؟ کہا امی جان 2-3 دن ہو گئے۔ کہا چھوڑ دے سارے کام اور جا کر اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دے اور اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروا۔ اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا کام چھوڑا اور جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری دی، سلام عرض کیا اور اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے مغفرت کی دعائیں کروائی۔ ایک وہاں مائیں تھی میرے دوستوں جو ترغیبیں دے کر بھیجنے والی تھی، ایک یہاں مائیں ہیں میرے دوستوں جو فرمایا کہ اولاد کو دین اور قرآن کے نام لگانے کے اوپر فرمایا کہ جھجک محسوس کرتی ہیں۔
اسے انگلش میڈیم اسکول چھڑوا دوں مولوی صاحب، اسے قرآن کی تعلیم پہ لگا دوں مولوی صاحب۔ جی ہاں، جب قرآن کی تعلیم پہ لگے گا اور نبی کی سنتوں کو سیکھے گا تبھی جا کر اونچا مقام پیدا کرے گا۔ لہذا آخری تھوڑا سا مسئلہ عرض کرتا ہوں، بات کو سمجھنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک بچہ جب حافظ قرآن بنتا ہے تو وہ قیامت کے دن 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پکی ٹھکی ہے۔ اب فرمایا اس کے اندر قدر تفصیل ہے، کہا جب کوئی بچہ کسی خاندان کسی گھرانے سے حافظ قرآن بننے جاتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پہلا گروہ تو وہ ہوتا ہے جو اس بچے کے حافظ قرآن بننے کو اچھا نہیں سمجھتا، جب کبھی اس کے ماں باپ ملتے ہیں تو تانا دیتے ہیں کیا مولوی بنانے کے لیے مدرسے میں بٹھا دیا، اور جب بچہ ملے تو کہتے ہیں کہ کیا حافظ کون مولوی بن رہا ہے، انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا، پائلٹ بن جاتا۔ غرض یہ کہ وہ اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے اس کے ماں باپ بچے کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بننے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے اس گھرانے کے اندر ایسا کہ جن کے اپنے بچے بھلے حافظ نہیں ہوتے لیکن جب کبھی بھی وہ بچہ ملتا ہے تو اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اسے شاباش دیتے ہیں، اس کے سبق کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور جب اس کے ماں باپ ملتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کے نام پر لگایا ہے۔ یعنی کہ وہ اس بچے سے اور ماں باپ سے نہ صرف حوصلہ افزائی بلکہ اس کے حفظ قرآن پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں لوگوں کو الگ الگ کرے گا۔ ان کو جو حافظ قرآن بننے پر راضی نہیں تھے ان کے خاندان میں سے ان لوگوں کو ایک طرف کر دے گا، پھر جو حافظ قرآن بننے پر راضی تھے ان کو ایک طرف کھڑا کر کے ان میں سے 10 آدمیوں کو نکالا جائے گا۔ اس لیے خوش فہمی کا شکار مت ہونا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، سوچ سمجھ کے کسی دین اور قرآن سیکھنے والے کے لیے لفاظی کرنا، سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو کھولنا، غلطی سے بھی کبھی یہ بات نہیں کہنا کہ کسی کے بچے کو قرآن پہ لگا ہوا دیکھ کر طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ 2 نقصان ہوں گے، پہلا موت تک تمہاری اولاد میں کوئی عالم اور حافظ پیدا نہیں ہوگا، اور دوسرا قیامت کے دن اگر تمہاری فرمایا نسل میں سے کوئی حافظ اور عالم بن گیا اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت سے تمہیں محروم کر دے گا۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے علماء کرام فرماتے ہیں یہی مثال سنت کی ہے کہ سنت کے معاملے میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے بیچارے نے داڑھی رکھی، نوجوان نے سر پہ ٹوپی سجائی، شلوار قمیض پہنی، اب اس کے خاندان میں سے چند لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش رکھے تو نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، دعا کرنا اللہ پاک ہمیں ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے دے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی داڑھی کا، اس کی ٹوپی کا، اس کے لباس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سنت کا مذاق بنانے والوں کو نبی کی شفاعت سے محروم فرما دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر کبھی کسی زمانے کے اندر نبی سے محبت نہ کر سکے نا ہم تو کوئی بات نہیں، توفیق اللہ سے مانگ لیا کرو، لیکن جو محبت کرنے والے ہیں ان پر تنقید نہ کرنا۔ اس لیے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، چہرے کا اثر ایسا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، غم چہرے پر نظر آ رہا اور بالکل چہرہ مرجھایا ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات کھائے جا رہی ہے، بے چینی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہاں تو جب میرا دل بے چین ہو میں سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون اور اطمینان پہنچاتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو آپ کو جنت میں اونچا مقام دے گا، ہم نیچے مقام پہ ہوں گے، اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا یا رسول اللہ تو جنت کا مزہ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گردن کو جھکا دیا کہ پہلی مرتبہ ایسا سوال کیا گیا، چنانچہ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے اندر ہی فرمایا کہ جبرائیل امین کے جو آنے کے اثرات تھے وہ چہرے پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھایا اور چہرے پر خوشی کے اظہار تھے۔ فرمایا سائل کہاں ہے سوال کرنے والا؟ صحابی نے کہا میں یہاں ہوں۔ کہا مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے المرء مع من احبا، کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا۔ تو لباس دیکھ لو کس کے جیسا ہے، سر کے بال دیکھ لو کس کے جیسے ہیں، داڑیاں دیکھ لو کس کے جیسی ہے، اپنے جو ہے ناز و انداز کو دیکھ لو کس کے جیسے ہیں، سودی کمائی کو دیکھ لو کس کے جیسی ہے، اپنی بہن بیٹیوں کے معاملات کو دیکھ لو کس کے جیسے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے کسی مولوی کو کھول کر بیان کرنے کی، ہم خود اپنے آپ کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کسی یہودی، عیسائی، ہندو کے ساتھ کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں یا قیامت کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ باتیں بالکل صاف ستھری ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو بلال ساری رات مار کھائے 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 اس کے بعد اللہ کا غلام بن جائے، ایک طرف ہم
ساری زندگی حرام خوری پر گزاریں، ساری زندگی غیروں کے طریقوں کو اپنائیں، ساری زندگی نبی کے سنت کا مذاق اڑائیں، ساری زندگی سنت سے نفرت کریں، ساری زندگی اپنی اولاد کو دین اور قرآن سے دور رکھیں، اور ہم کہیں یا رسول اللہ جیسا بلال کو بخشا ہے، بلال کو دیا ہے، ایسا ہی مجھے بھی دے دے۔ ایک طرف تو سمیہ سب سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے لیے قربانی دے، ایک طرف تو فاطمہ بنت محمد کا حال یہ ہو میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بڑا عجیب معاملہ تھا اللہ کے رسول اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی فاطمہ آتی، اللہ کے رسول دور ہوتے، دروازہ بجتا تو کہتی میرے لخت جگر آ گئے، دروازے کی آہٹ سے پہچان لیتے۔ حضرت فاطمہ کے جب دروازہ بجتا تو اپنے ابا جان کو پہچان لیا کرتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے گئے اللہ کے رسول، اور جا کر دروازہ بجایا، بجانے کے بعد اندر سے آواز آئی کہ ابا جان ساتھ میں کوئی ہے یا اکیلے ہیں؟ کہا بیٹا ساتھ میں عبداللہ ہے۔ کہا ابا جان پھر اپنے شانوں سے اٹھا کر چادر دے دیں، آج آپ کی بچی کے پاس ایک ہی چادر ہے، یا تو سر چھپا دے یا چہرہ چھپا دے۔ چاہتے تو میرے دوستوں اور بزرگوں احد کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جاتے، چاہتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا، لیکن وہ جانتے تھے اللہ۔ حضرت فاطمہ آئی، کہا ابا جان ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، ایک آپ کے پاس کچھ خدام آئے ہیں، کچھ کنیزیں آئی ہیں، ایک کنیز فاطمہ کو دے دیں۔ اب فاطمہ میں طاقت نہیں ہے گھر کے کام کرنے کی۔ فاطمہ فرمایا کہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تو بہے بیٹی کے لیے، لیکن فرمایا کہ بیٹا اس سے بہتر تیرا باپ تجھے نہ دے دے؟ کہا جی ہاں ابا جان۔ کہا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے رات کو اپنے جسم پر دم کر دیا کر، بیٹا جان سارے دن کی تھکاوٹ اللہ تعالیٰ تیری اتار دے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف وہ فاطمہ بنت محمد آئے، ایک طرف پینٹ پہننے والی آئے، ایک طرف پڑکٹی آ جائے، ایک طرف فرمایا کہ برقعے کا مذاق اڑانے والی آئے، ایک طرف فاطمہ بنت محمد آئے، اور دوسری طرف فرمایا کہ آج کے دور کی وہ عورت آئے کہ جو کہتی ہے کہ اسلام جو ہے ظلم کا فرمایا نام ہے۔ ارے بھول گئی اس وقت کو کہ جب تجھے فرمایا کہ طلاقیں دی جاتی تھی، ایک نہیں دو نہیں 100 طلاقیں دے کر تجھے استعمال کیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے تیرے لیے حد مقرر کر دی کہ 3 کے بعد کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ وہ دن بھول گئی کہ شوہر تیرے پاس نہ آنے کی قسم کھاتا، کئی سال دور رہتا تھا۔ دین اسلام نے یہ بتا دیا کہ اگر عورت کے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تو 4 مہینے میں خود بخود طلاق ہو جائے گی، تاکہ مرد کو پابند کر دیا جائے۔ ارے تیرے حقوق نسواں کے بل یہاں کیا پاس ہوں گے، وہ نسواں کے بل تو 1400 سال پہلے اللہ قرآن میں پاس کر چکا ہے۔ تو بہرحال بات طویل بھی ہو گئی، دوسری طرف بھی چلی گئی۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں کہ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا ہی قرب پانے والا بنے گا، اور جس کے دل میں سنتوں سے فرمائے جتنی محبت نہیں ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ دور وانے بنے گا۔ اور پھر سنتوں سے محبت کے لیے کسی پیمانے کو آپ کے گلے کے اندر ڈال کر آپ کے پیٹ تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کر کر دیکھیں آپ کے دل میں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی اللہ والے نے کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ۔ تو جتنا نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہے نا، خدا کی قسم کسی کے چہرے پر داڑھی رکھنے کے بعد بے رونقی نہیں آئی، ہر چہرہ داڑھی رکھنے کے بعد رونق والا لگتا ہے۔ آؤ میرے یہاں آ کے کھڑے ہو جاؤ، وہ نوجوان جو داڑھی نہیں رکھ رہا، اور دیکھو جن جن کے چہروں پر سنت رسول سجی ہیں، دیکھو کیسے پر رونق چہرے ان کے قسم خدا کی اس ممبر پہ بیٹھ کے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ایسی ہی رونق پیدا کر دے گا اور اس فرمائے انسان کے چہرے کے اوپر جو اپنے نبی سے محبت کو اپنائے گا۔ تو میرے دوستو اور بزرگو، اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل مکمل اور اکمل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگو، اپنے قدموں کو اور اپنی زبان کو بڑا سنبھال کر احتیاط سے استعمال کیجیے، نہ جانے کب یہ قدم لڑکھڑا جائے اور کب یہ زبان لڑکھڑا جائے اور کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اللہ فیصلہ کر دے کہ تجھے سب کچھ ملے گا، نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اس سے بڑی محرومی دنیا میں اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اپنے جان مال وقت کو جو ہے وہ نچھاور کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی ہی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔